یہ ہے وقت میڈیا۔ ضلع رامپور کی علمی و ادبی بستی ٹانڈا میں 17 مارچ 2023 کو خوبصورت نوجوان طارق جمیل کی شادی کے مبارک موقع پر جشن شادی کے عنوان سے ایک شاندار آل انڈیا نعتیہ مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ اس مشاعرے کے سرپرست رہے بابل گارڈن ٹانڈا کے اونر نیک دل انسان حاجی شاہنواز خان صاحب۔ مشاعرے کے مہمان خصوصی رہے جناب ابھینیت کمار صاحب ایس ڈی ایم ٹانڈا۔ مشاعرے کے کنوینر رہے ٹانڈے کی ادب نواز شخصیت حاجی مشرف صاحب۔ اس مشاعرے کے کو کنوینر رہے حافظ معروف علی صاحب، اور اس مشاعرے کے اسپانسر رہے مکرانہ ماربل ٹانڈے کے آنر صادق امین صاحب۔ دیر سن کر بتائیے کہ میری تقدیر میں مدحت کے نگینے آ جائیں، نعت میں لفظ پیرونے کے قرینے آ جائیں۔ چوتھے مصرے پر شریک ہو جائیے۔ اب میں ایسے شعر نہیں سنا سکتا کہ میری تقدیر میں مدحت کے نگینے آ جائیں، نعت میں لفظ پیرونے کے قرینے آ جائیں، میں مدینے سے نہیں جاؤں گا جنت کی طرف، جن کو آنا ہے وہ جنت سے مدینے آ جائیں۔ میں مدینے سے نہیں جاؤں گا جنت کی طرف۔ بہت شکریہ۔ میری تقدیر میں مدحت کے نگینے آ جائیں، میری تقدیر میں مدحت کے نگینے آ جائیں، نعت میں لفظ پیرونے کے قرینے آ جائیں، میں مدینے سے نہیں جاؤں گا جنت کی طرف، میں مدینے سے نہیں جاؤں گا جنت کی طرف۔ بہت شکریہ۔ جن کو آنا ہے وہ جنت سے مدینے آ جائیں، جن کو آنا ہے وہ جنت سے مدینے آ جائیں۔ رات چلتی رہے گی، بات چلتی رہے گی۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا اس لیے ہوں کہ شعراء اکرام کو زیادہ سے زیادہ سن سکیں، ورنہ اگر میں وقت زیادہ لوں تو پہلے سے ہی وقت بھی زیادہ ہے، اور جن شعراء اکرام کو ہم نے بلایا ہے انہیں بھی جی بھر کر سننا ہے۔ تو آئیے اس وقت چلتے ہیں ایک ایسے شاعر جو اس سے قبل بھی آپ کی محبتوں کی نظر ہو چکے ہیں، سرزمین لکھنؤ سے تشریف لانے والے شاعر علی جناب محترم فیصل رشیدی صاحب سے اس وقت میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ نعت پاک کی بہاریں لے کر یہاں پر آئیں اور آپ کے دل و دماغ کو گلزار بنا دے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اس پر کوئی ٹیکس نہیں لگتا ہے، یہ صرف اور صرف آپ کی بھلائی کے لیے اور آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے ہے۔ تو سبحان اللہ اور ماشاء اللہ بغیر کسی کے بولے ہوئے، بغیر کسی کے حکم پر آپ خود اپنے دل کی تڑپ کے ساتھ بولا کریں۔ میں بھائی فیصل رشیدی سے گزارش کرتا ہوں مائک پر تشریف لا۔ بھائی ٹھیک ٹھیک سنیں سنیں دوستو، بھائی سنیں سنیں۔ منبر رسول پر تشریف فرما معزز علماء کرام، سینئر سبھی شعراء اعظام، اہل ٹانڈا کے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں میرے محترم، میرے کرم فرما حاجی مشرف علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے استاذ محترم جناب قاری ریاست علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور تمام اراکین کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت محفل سجائی ہے، اور ایسے موقع پر سجائی ہے۔ ایسی محفلیں بہت کم دیکھنے کو ملا کرتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسی محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور سے اس موقع پر۔ آئیے، آپ بخوبی واقف ہیں کہ ماشاءاللہ پروگرام کی نسبت کیا ہے، کس بنیاد پر یہ پروگرام سجایا گیا ہے۔ زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واحد انصاری صاحب، الطاف ضیاء صاحب، اسد اعظمی صاحب، مزمل حیات صاحب، اور ماشاءاللہ میرے بڑے بھائی جناب سرفراز سنبل صاحب کو اپنے بڑی محبتوں سے سنا نوازا، اور شمشیر جہاں گنجوی صاحب، تمام لوگوں کو شریک کرتا ہوں۔ یہاں سے ایک مطلع اور ایک شعر سے اپنی شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ مجھے لگنا چاہیے کہ جو محبتیں میرے بھائی کے دامن میں آئی ہیں وہ محبتیں میرے حصے میں بھی آنی چاہیے۔ میرے چھوٹے بھائی طارق جمیل صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، مطلع حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں، دیکھیے گا ذرا۔
اگر آپ بیٹھے ہیں اس دور میں ہوتے تو کیا ہوتا، مطلع یہیں سے سماعت کریں، حاضر کرتا ہوں کہ کیا خوش نصیب تھا وہ، کیا خوش نصیب تھا، کیا خوش نصیب تھا وہ، کیا خوش نصیب تھا وہ، حلقہ میرے نبی کا کیا خوش نصیب تھا وہ۔ اس حلقے کو ذہن میں رکھیں اور یہ مطلب حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ کیا خوش نصیب تھا وہ، کیا خوش نصیب تھا وہ، حلقہ 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 میرے نبی کا کیا خوش نصیب تھا وہ، کیا خوش نصیب تھا وہ، کیا خوش نصیب تھا وہ، حلقہ میرے نبی کا، حلقہ میرے نبی کا، دن رات دیکھتا تھا، دن رات دیکھتا تھا، چہرہ میرے نبی کا، دن رات دیکھتا۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ، بہت بہت شکریہ، زندہ آباد بھائی، زندہ آباد، بہت بہت شکریہ، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ بھائی، آپ کی سماعتیں اتنی اچھی ہیں کہ ہر شاعر چاہے گا کہ میں 1 گھنٹے کے بعد بیٹھوں، لیکن ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ ہاں، بڑی محبتیں ملی آپ کی۔ ارشاد انجم صاحب حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ کیا خوش نصیب تھا وہ، کیا خوش نصیب تھا وہ، حلقہ 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 میرے نبی کا کیا خوش نصیب تھا وہ، کیا خوش نصیب تھا وہ، خوش نصیب تھا وہ، حلقہ میرے نبی کا، حلقہ میرے نبی کا، دن رات دیکھتا تھا، دن رات دیکھتا تھا، چہرہ میرے نبی کا، دن رات دیکھتا تھا۔ اس قبیلے کا بہت خوبصورت سا آپ کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ فاقے نے اس کے در پر، فاقے میں اس کے در پر دستک کبھی نہیں دیے، فاقے نے اس کے در پر، فاقے نے اس کے در پر دستک کبھی نہیں دی، فاقے نے اس کے در پر، کہ فاقے نے اس کے در پر، فاقے نے اس کے در پر دستک کبھی نہیں دیگی، دستک کبھی نہیں دیگی، جس نے بھی پایا جتنا جتنا، جس نے بھی پایا جتنا، صدقہ میرے نبی کا، جس نے بھی پایا جتنا، صدقہ صدقہ میرے نبی کا، کیا خوش نصیب تھا وہ۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ آئیے یہاں سے میں ٹانڈک کئی بار آیا، لیکن یہاں کے ماحول جو دیکھا تو مجھے اس ماحول میں 4 مصرے پڑھنے کو دل کر رہا ہے۔ حاضر کرتا ہوں تمام
اہل ٹانڈا کے حوالے سے بطور خاص ملاحظہ کریں ارشاد بھائی عطا کریں. سنیں دوستو. کہ رحمت حق سے کبھی دور نہیں ہو سکتا. رنگت حق سے کبھی دور نہیں ہو. کہ رحمت حق سے کبھی دور نہیں ہو سکتا. رحمت حق سے کبھی دور نہیں ہو سکتا. کہ خیر کے سامنے مجبور نہیں ہو سکتا. خیر کے سامنے مجبور نہیں ہو سکتا. کہ اپنے منہ پر جو اپنے منہ پر جو لگا داغ وضو کا پانی اس کا چہرہ کبھی بے نور نہیں ہو سکتا. اس کا سبحان اللہ. فیصل بھائی واہ 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 واہ. کیا کہنے بھائی, کیا کہنے. بہت بہت شکریہ. اس کا چہرہ کبھی بے نور. اللہ آپ لوگوں کو سلامت. واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی. سبحان اللہ سبحان. ماشاء اللہ. جیو بھائی جیو. یہ محبتیں ہیں. زندہ باد بھائی واہ. اللہ سلامت رکھے آپ کو. سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ. حاضر کرتا ہوں مزمل بھائی, اسد بھائی بطور خاص ملاحظہ کریں کہ رحمت حق سے کبھی دور نہیں ہو سکتا. رحمت حق سے کبھی دور نہیں ہو سکتا. خیر کے سامنے مجبور نہیں ہو سکتا. کہ اپنے منہ پر جو لگا داغ وضو کا پانی اس کا چہرہ کبھی بے نور نہیں ہو سکتا. اس کا چہرہ کبھی بے نور نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان. بہت اچھے بھائی واہ واہ. 4 مصرے اور آپ کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں. دیکھیے گا مزمل بھائی ملاحظہ کریں کہ جس زمانے میں پیدا جس زمانے میں ہوئے مصطفیٰ. بول دیجئے سبحان اللہ. کہ جس زمانے میں پیدا ہوئے مصطفیٰ اس سے بہتر زمانہ کسی کا نہیں. اہل ٹانڈا میں شاعری کیسی سنی جاتی ہے حاضر کرتا ہوں مطلب بطور خاص ملاحظہ کریں کہ جس زمانے میں پیدا ہوئے مصطفیٰ. جس زمانے میں پیدا ہوئے مصطفیٰ اس سے بہتر زمانہ کسی کا نہیں. ہاں کسی کا نہیں. کہ جس زمانے میں پیدا ہوئے مصطفیٰ اس سے بہتر زمانہ کسی کا نہیں. یوں تو آئے ہیں لاکھوں پیغمبر مگر یوں تو آئے ہیں لاکھوں پیغمبر مگر عرش تک نہ جانا کسی کا نہیں. یوں تو آئے ہیں لاکھوں پیغمبر مگر عرش تک نہ جانا کسی کا نہیں. ہاں کسی کا نہیں. ماشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. آئیے یہاں سے ایک کلام مکمل نعتیہ کلام پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. تمام لوگ جڑنے کی کوشش کریں, انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا. دیکھیے گا اسٹیج کی خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں, ملاحظہ کریں بھائی. سب بیدار ہیں, پڑھیں بھائی. کیا بات کہ یہ اعلان نبی ہے. یہ اعلان سنیے گا نبی ہے.
सुने दोस्तों, इधर आप मुंतशिर हैं, इधर मेरे नौजवान दोस्त भी जुड़ जाए। जरा सा मुझसे मुखातब हो जाएं आप। हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा करें सुने भाई सब कि ये ऐलान नबी है, ये फरमान नबी है, ये ऐलान नबी है, ये फरमान नबी है कि दीन है क्या किरदार से अपने दुनिया को है बताना, दीन है क्या किरदार से अपने दुनिया को है बताना, कि जो हो पड़ोसी भूखा उसको उसको पहले खिलाओ खाना, ये ऐलान नबी है, ये फरमान नबी है। और इन तमाम मदारिस इस्लामिया के होनहार बच्चों के हवाले से एक शेर हाजिर करता हूँ, पढ़ता हूँ बतौर खास, मुलाहिजा करें। क्या बात है भाई, सुभान कि बाप है जन्नत का दरवाजा, बाप है जन्नत का दरवाजा, वो रूठे तो रब रूठा, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि बाप है जन्नत का दरवाजा, वो रूठे तो रब रूठा, बाप है जन्नत का दरवाजा, वो रूठे तो रब रूठा, कि जिसको जाना है जन्नत, जिसको जाना है जन्नत, जिसको जाना है जन्नत, माँ के पाँव दबा, ये ऐलान नबी है, ये फरमान नबी है, ये ऐलान नबी है, ये फरमान नबी है। दीन है क्या किरदार से अपने दुनिया को है बताना, जो हो पड़ोसी भूखा उसको पहले खिला वो खाना, बाप है जन्नत का दरवाजा, वो रूठे तो रब रूठा, जिसको जाना है जन्नत, माँ के पाँव दबाना। बहुत अच्छे भाई, वाह माशाअल्लाह। अब एक शेर पढ़ता हूँ, यकीन जानिए हजरत मौलाना सज्जाद साहब नुमानी दामत बरकातुहुम मुलालिया की एक तहरीर फेसबुक व्हाट्सएप पे गर्दिश करती है। 2-3 शब्द पढ़ने को मिलते हैं कि 2.5 साल की मुद्दत में कमोबेश 4 लाख से जायद लड़कियां मुर्तद हो गई। क्या बात, 4 लाख से जायद लड़कियां मेरी बहनें थी, वो गैरों के हाथ में चली गई। एक शेर आप अहले रामपुर, अहले टांडा को तोहफे में देने की कोशिश करता हूँ। बुराइयां कहाँ से जन्म लेती हैं, हाजिर करता हूँ बतौर खास, मुलाहिजा करें कि ये ऐलान नबी है, ये फरमान नबी है, कि ऐ मेरी बहना सुन ले ये कहना, है मेरी बहन, है पर्दा ये तेरा कहना, है मेरी बहना, है मेरी बहना सुन ले ये कहना, है पर्दा ये तेरा कहना, मेरी बहना सुन ले ये कहना, है पर्दा ये तेरा कहना, के सामने गुजरे करना भी ना, सामने गुजरे करना भी ना, फिर भी ना पर्दा हटाना,
فرمان نبی ہے، یہ اعلان نبی ہے، یہ فرمان نبی ہے، باپ ہے جنت کا دروازہ، وہ روٹھے تو رب روٹھا، جس جس کو جانا ہے جنت، ماں کے پاؤں دبانا۔ ایک شعر اور آپ کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، فیصل بھائی زندہ باد، کیا کہیں کہ فرعون و شداد بھی سن لے، فرعون و شداد بھی سن لے، اور ان کی اولاد بھی سن لے، فرعون و شداد بھی سن لے، اور ان کی اولاد بھی سن لے گے، فرعون و شداد بھی سن لے، اور ان کی اولاد بھی سن لے، کہ جان ہے میری، جان ہے تیری، جان ہے سب کی، رب کی امانت ہے، جان ہے میری رب کی امانت، ظلم سے کیا گھبرانا، یہ اعلان نبی ہے، یہ فرمان نبی ہے، باپ ہے جنت کا دروازہ، وہ روٹھے تو رب روٹھا، جس جس کو جانا ہے جنت، ماں کے پاؤں دبانا۔ مکتے کی شکل میں آپ کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے جی بھائی ایک شعر کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ کریں، شاد بھائی دیکھیے گا فیصل بھائی زندہ باد بھائی، سبحان اللہ، کہ یہ اعلان نبی ہے، یہ فرمان نبی ہے، کہ جس نے نبی سے پائی وراثت، جس نے نبی سے پائی وراثت، فیصل ہے یہ ایسی جماعت۔ مقطع بہت خوبصورت ہے، حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں، کہ جس نے نبی سے، ہم نے نبی سے، تم نے نبی سے، سب نے نبی سے پائی وراثت، فیصل ہے یہ ایسی جماعت، جس نے نبی سے پائی وراثت، فیصل ہے یہ ایسی جماعت، کہ جن کو ملا ہے، جن کو ملا ہے قرب الہ، جن کو ملا ہے قرب الہی، ذات ہے وہ مولانا، یہ اعلان نبی ہے، یہ فرمان نبی ہے، دین ہے کیا کردار سے اپنے دنیا کو ہے بتانا، جو ہو پڑوسی بھوکا اس کو پہل کھلا وہ کھانا، باپ ہے جنت کا دروازہ، وہ روٹھے تو رب روٹھا، جس جس کو جانا ہے جنت، ماں کے پاؤں دبانا۔ بہت اچھے بھائی، سبحان اللہ۔ اب صرف دو تین شعر جو میں تیاری کر کے آیا تھا، میرے بڑے بھائی نے اس کو آپ تک پہنچایا، کیا بات، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ صرف دو تین شعر پڑھ دو۔ ہاں بھائی ٹھیک۔ ویسے ہر شاعر اس وقت آپ جو دیکھ رہے ہیں، یقین جانیے کوئی 2 مہینے سے، کوئی 1.5 مہینے سے، کوئی 1 مہینے سے اپنے گھر نہیں لوٹا ہے۔ میں خدا کی قسم کہہ رہا ہوں، میں رہنے والا بہار کا ضرور ہوں، لیکن میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ آپ کے اتر پردیش کا میں داماد ہوں، کیا بات ہے، اور میری شادی لکھنؤ ہوئی،
اور میں لکھنؤ ہی رہتا ہوں. مجھے لوگ لکھنؤ کے یہی نام سے جانتے ہیں. وہ ہم شاعروں کو لیکن معلوم دیر سے 2 مہینے سے اب تک میں لکھنؤ نہیں لوٹا. یہ پوری کمیٹی کو میں اپنے آڑ و ہاتھ لینے کی کوشش کرتا ہوں. اب یہاں سے تھوڑا سا آپ ماحول بنائیں. ہاں حاضر کرتا ہوں, میں نے دیکھا ہے آپ کے ماحول کو, لیکن اور دیکھنا چاہتا ہوں. میں حاضر کرتا ہوں, بطور خاص ملاحظہ کریں. دیکھیے گا کہ فضل رب کا ہوا تجھ پہ طارق جمیل. سنیے گا, فضل رب کا ہوا. میری شاعری بحر ربر ہے اس وقت. حاضر کرتا ہوں, بطور خاص ملاحظہ کریں کہ فضل رب کا ہوا, فضل رب کا ہوا تجھ پہ طارق جمیل. تیری جوڑی ہمیشہ سلامت رہے. کہ فضل رب کا ہوا تجھ پہ طارق جمیل. فضل رب کا ہوا تجھ پہ طارق جمیل. فضل رب کا ہوا تجھ پہ طارق جمیل. تیری جوڑی ہمیشہ سلامت رہے. کہ فضل رب کا ہوا تجھ پہ طارق جمیل. تیری جوڑی ہمیشہ سلامت رہے. کہ فضل رب کا ہوا تجھ پہ طارق جمیل. تیری جوڑی ہمیشہ سلامت رہے. ابن آدم تجھے بنت حوا ملی. ابن آدم تجھے بنت حوا ملی. زندگی میں سدا بس مسرت رہے. زندگی میں سدا بس مسرت. ماشاءاللہ, بہت اچھے فیصل بھائی. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. کہ فضل رب کا ہوا تجھ پہ طارق جمیل. فضل رب کا ہوا تجھ پہ طارق جمیل. تیری جوڑی ہمیشہ سلامت رہے. بالخصوص یہ شعر بطور خاص ملاحظہ کریں. کتنے ارمان تھے گھر کے افراد کے. کتنے ارمان تھے. سنیے گا, تمام جی بھائی اراکین کمیٹی کو شریک کرتا ہوں, بطور خاص ملاحظہ کریں کہ کتنے ارمان تھے گھر کے افراد کے. کتنے ارمان تھے گھر کے افراد کے. تیرا صحرا سجے پھول کلیاں کھلے. کتنے ارمان تھے گھر کے افراد کے. کتنے ارمان تھے گھر کے افراد کے. تیرا صحرا سجے پھول کلیاں کھلے. کہ کتنے ارمان تھے گھر کے افراد کے. تیرا صحرا سجے پھول کلیاں کھلے. پر مسرت فضا ہے, پر مسرت فضا یہ سما ہے وہی. پر مسرت فضا یہ سما ہے وہی. دو دلوں میں خدایا محبت رہے. فضل رب کا ہوا تجھ پہ طارق جمیل. تیری جوڑی ہمیشہ سلامت رہے. بہت اچھے بھائی, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے بڑا اب شعر میں پڑھنے, یہ جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں میری ڈائری میں اب تک اس سے بڑا شعر نہیں ہو سکتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ سب سے بڑی نوٹ آنے والی ہے.
مزمل صاحب سب سے بڑی نوٹ آنے والی ہے. یقین جانیے حاجی مشرف صاحب کی محبتیں اتنی ملی ہیں مجھے جب سے یہ تاریخ لیا ہوں. یہ سمجھ لیجئے کہ ایک دن کے بعد ایک دن بات ہونی ضروری تھی اور بات میری ہو رہی تھی. اب دیکھتا ہوں کہ حاجی صاحب کی محبت کتنی تھی مجھ سے. یہ روز روز بات کرنے سے آخر کیا اس کا تعلق تھا. اب یہ میرا شعر بتائے گا. آپ کی تمام خوبصورت سماعتوں کے حوالے حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں کہ تیرے والد مشرف. کیا بات. تیرے والد مشرف. کہ تیرے والد مشرف کہ کہنے ہی کیا تیری شادی سے وہ کتنے خرم ہوئے. ایک مرتبہ بول دیجئے سبحان اللہ. کہ تیرے والد مشرف کے کہنے کی کیا تیرے والد مشرف کے کہنے کی کیا تیری شادی سے وہ کتنے خرم ہوئے. سے بڑا انعام یہی ہے. حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں کہ تیرے والد مشرف کے کہنے کی کیا تیرے والد مشرف کے کہنے کی کیا تیری شادی سے وہ کتنے خرم ہوئے. کہ تیرے والد مشرف کے کہنے کی کیا تیری شادی سے وہ کتنے خرم ہوئے. بس دعا ہے یہ ان کی نئے رشتوں میں. بس دعا ہے یہ ان کی نئے رشتوں میں. یا الہی ہمیشہ ہی برکت رہے. کہ فضل رب کا ہوا بہت اچھے بھائی. تجھ پہ طارق جمیل تیری جوڑی ہمیشہ سلامت رہے. اور ایک شعر جب یہ بچی اس گھر میں آئی ہے تو اس گھر کی خواتین اس بچی کو کیا سمجھتی ہیں. ایک شعر آپ کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں کہ امی بھابھی اور بہنیں. جی بھائی کہ امی بھابھی اور بہنیں بڑے ناز سے خوشیاں ان کی جھلکتی ہے انداز سے. کہ امی بھابھی اور بہنیں بڑے ناز سے خوشیاں ان کی جھلکتی ہے انداز سے. کہ امی بھابھی اور بہنیں بڑے ناز سے خوشیاں ان کی جھلکتی ہے انداز سے. کہہ رہی ہے چچی اور پھوپھی بھیگے. کہہ رہی ہے چچی اور پھوپھی بھیگے. تو ہے بیٹی میری تجھ پہ رحمت رہے. فضل رب کا ہوا تجھ پہ طارق جمیل تیری جوڑی ہمیشہ سلامت رہے. آخری شعر پڑھتا ہوں اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں. حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں کہ آیا موسم نیا یہ فضا ہے نئی. آیا موسم نیا یہ سفر ہے نیا ہم سفر بھی نئی. یہ شعر سن لو اور اس کو قید کر کے رکھ لینا. حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں کہ آیا موسم نیا یہ فضا ہے نئی. آیا موسم نیا یہ فضا ہے نئی. یہ سفر ہے نیا ہم سفر بھی نئی. کہ آیا موسم نیا
मुबारक सभी कह रहे हो, सफर ये मुबारक सभी कह रहे, और बंधन तेरा खूबसूरत रहे हो, सफर ये मुबारक सभी कह रहे, और बंधन तेरा खूबसूरत रहे। फजल रब का हुआ तुझ पे तारिक जमील, तेरी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। फैसल मैं सुनिए मैं एक बात आपको बताता हूँ, रुकिए। अभी हमारे चाचा हैं, उन्होंने कान में मेरे एक बात कही कि शायर का वक्त मुकर्रर किया जाए। दरअसल चाचा ये मेरे हाथ में तो नहीं होता है, ये कमेटी की तरफ होता है, आप कमेटी से ये बात कह सकते हैं। और मेरे कुछ नौजवान दोस्त हैं, मैं एक बात बता दूं, कलाम पाक के अंदर एक आयत मुबारका उतारी गई। एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में सरकार की खिदमत में बैठे रहते थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से इनकी आवाज़ ऊंची हो जाया करती थी। सुनिए इधर, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से एक साहबी रसूल की आवाज़ ऊंची हो जाती थी, उनका वॉल्यूम बढ़ जाता था। तो अल्लाह पाक ने कलाम पाक में आयत फौरन नाजिल फरमाई कि मेरे महबूब की महफिल में मेरे महबूब की आवाज़ से नीची आवाज़ रखकर बैठो, वरना बाहर निकलो। समझ रहे हैं आप? तो सरकार के जिक्र की कहीं से बेअदबी नहीं होनी चाहिए। आपने जब वो मुबारकबादी पढ़ाएं उस वक्त आपने किया तो मैं इसलिए खामोश था, वरना मैं तो किसी सूरत बर्दाश्त करने वाला आदमी नहीं हूँ। अगर आपने नात पाक के वक्त ऐसा किया होता तो मैं शायद डांट भी देता। वैसे मैं नॉर्मल आदमी हूँ, सीधा साधा, शोराए कराम जानते हैं। उनकी आवाज़ ये दरअसल ऐसे हाई वॉल्यूम के शोराए कराम हैं कि इनकी आवाज़ में मेरी दाद जो है वो यूँ समझ लीजिए कि सैलाब में हल्के फुल्के सामान कैसे बह जाते हैं, तो मेरी दाद ऐसे बह जा रही है, वरना मैं इस हवाले से जाना चाहता हूँ। और ये सरकार के जिक्र की जो महफिल है तो बहुत आप नवाजें, आपकी खुशी, आपके दिल की तड़प, हम इसको मना नहीं करेंगे, लेकिन ये जो तड़प है, ये खुशी है, ये बदनज़मी का रुख इख्तियार नहीं करनी चाहिए, ये बेअदबी का रुख इख्तियार नहीं करनी चाहिए। आप पूरी तरह से, शायर आया इसलिए है कि वो आपकी मोहब्बतें समेट कर लेकर जाए, तो इसको आप तमाम लोग जो है आप इसका लिहाज रखें, इसे मलूज़ खातिर रखें। कायनात के अंदर आपसे कोई गुनाह हो गया, आपने किसी का हक मार दिया तो उसका अजाब तय कर दिया गया है, लेकिन आपने अल्लाह के महबूब के किसी हवाले से कोई गलती का शायबा हो गया तो इसकी सज़ा भी हमें नहीं मालूम है कि क्या सज़ा मिलने वाली, इसकी सज़ा का तयन भी नहीं किया गया। ये इतनी बड़ी गलती है। सरकार की बारगाह में, सरकार की नात की महफिल में हमें अदब के साथ बैठना चाहिए। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उन चाचा ने जो बात कही है शोराए किराम तमाम उसका भी ख्याल रखेंगे, ऐसा मैं उनको गुजारिश कर देता हूँ। जिस को जाना है जन्नत माँ के पाँव दबाना होगा, ये मिसरा पढ़ा था भाई फैसल ने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, देखिए माँ की अजमत क्या होती है, बड़ी 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 बुलंद और बाला बात हुआ करती है। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरी माँ हयात होती, मैं मोहम्मद इशा की नमाज की नीयत बांध चुका होता और मेरी माँ अपने हुजरे से मुझे आवाज़ देती मोहम्मद, तो मैं नमाज को तोड़कर उसकी खिदमत में चला जाता। अगर आपके घरों में आपकी माएँ सलामत हैं तो आप खुश नसीब हैं। अगर आपकी माएँ नहीं हैं, जिन लोगों की अल्लाह पाक उनकी माँओं की मगफिरत करे, जिनकी माएँ हयात हैं। आप सब लोग मेरी ज़मीन के एक शायर हैं रफ़ीक सरवर, उनका एक शेर पढ़ता हूँ। करम से रहमतों से इस्तिफ़ादा कर लिया मैंने, मेरी औकात से थोड़ा ज़्यादा कर लिया मैंने। शेर सुनकर बताना, करम से रहमतों से इस्तिफ़ादा कर लिया मैंने, मेरी औकात से थोड़ा ज़्यादा कर लिया मैंने। मेरे मौला मेरे जज्बात की तू लाज रख लेना, गरीबी में मदीने का इरादा कर लिया मैंने। मेरे मौला मेरे जज्बात की तू लाज रख लेना, गरीबी में मदीने का इरादा कर लिया मैंने। एक शेर और पढ़ा था भाई फैसल रशीदी ने कि क्या खुश नसीब था वो हल्का मेरे नबी का।
سرکار کے حلقے کی اگر اس پر روشنی ڈالوں تو 1 گھنٹہ تو میں ابھی اس وقت بول سکتا ہوں، لیکن ایک منٹ کی بات کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ ایک مرتبہ دوپہر کی گرمی کا شدید موسم تھا، دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دروازے پر ایک پاگل عورت آ کر اس نے اللہ کے رسول کو اشارہ کیا، اپنی طرف بلایا۔ سرکار نے اسے دیکھا، سرکار دو عالم اٹھ کر دروازے پر گئے۔ باہر چلچلاتی دھوپ میں وہ عورت تھوڑا سا نسیان کا مرد تھا، اسے پاگل تھی، وہ بڑبڑ کیے جا رہی ہے اور سرکار گردن ہلا کر اس کی باتیں سن رہے۔ کافی دیر ہو گئی تو حضرت عمر کو جلال آ گیا، کہا کہ یہ پاگل عورت ہے اور یہ میرے آقا کو دھوپ میں باہر پتہ نہیں کیا بڑبڑ کیے جا رہی ہے۔ تو جوش میں حضرت عمر اٹھ کر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ پاگل ہے، آپ کہاں اس کی باتوں میں آ گئے؟ مدینے میں کوئی اس کی باتیں نہیں سنتا، میرے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں سنیں، جملہ لگے تو شریک ہو جانا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، یہ پاگل ہے، مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، آپ کہاں اس کی باتوں میں پڑے ہوئے؟ اتنی دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں آپ اندر چلیں۔ اللہ کے رسول نے کہا عمر، جس کی کوئی نہیں سنتا محمد اسی کی سننے آیا ہے، جس کی کوئی نہیں سنتا محمد اسی کی۔ وہ حلقہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے سرکار نے قائم یہ روایت کی ہے، جو بھی نفرت سے ملا اس سے محبت کی ہے۔ میرے سرکار نے قائم یہ روایت کی ہے، جو بھی نفرت سے ملا اس سے محبت کی ہے۔ شاہ لولاک نے طیبہ کی زمین پر ہی نہیں اپنے دشمن کے دلوں پر بھی حکومت کی ہے۔ شاہ لولاک نے طیبہ کی زمین پر ہی نہیں اپنے دشمن کے دلوں پر بھی، بہت شکریہ، اپنے دشمن کے، اب وہ شعر آپ نے کہا تھا حلقہ میرے نبی کا، شعر سنیے کہ شاہ لولاک نے طیبہ کی زمین پر ہی نہیں اپنے دشمن کے دلوں پر بھی حکومت کی ہے۔ اللہ اللہ وہ کیا لوگ تھے جن لوگوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے۔ اللہ اللہ وہ کیا لوگ تھے جن لوگوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی، بہت بہت شکریہ، محبت۔ اللہ اللہ وہ کیا لوگ تھے جن لوگوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے۔ یہ جو نذرانے ہیں، یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ کیوں قیمتی ہوتے ہیں پتہ ہے؟ یہ سرکار کے ذکر پر ملے ہوئے پیسے ہیں، ان میں برکتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اور ہم تو سنت حسان ادا کر رہے ہیں، آپ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر رہے ہیں۔ سرکار جب نعت پاک سنا کرتے تھے مسجد نبوی میں تو جوش میں آتے تھے، کوئی شعر اچھا لگتا تھا تو سرکار اپنے دوست مبارک کی چادر عنایت کر دیتے تھے، کچھ پیسے عنایت کر دیتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی رسول جب نعت پاک پڑھ رہے تھے تو اللہ کے رسول جوش میں آ کر سرکار نے، حضرت سعد نعت پاک پڑھ رہے تھے، حضرت سعد یا حضرت کعب، مجھے نام کنفرم نہیں مار، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نعت پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ وہ بڑے خوبصورت صحابی تھے جو نعت پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا ہے پروردگار اس کی خوبصورتی کو سلامت رکھنا۔ نعت پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول نے کیا دعا فرمائی صحابی رسول کے لیے کہ اے پروردگار اس کی خوبصورتی کو سلامت رکھنا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ضعیفی میں، بڑھاپے میں ایک بھی دانت اس صحابی رسول کا ٹوٹا نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے ان کی خوبصورتی میں فرق آ جائے۔ اللہ کے رسول کی دعا تھی نعت پڑھنے کے لیے۔ تو یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں، یہ عمل تمام لوگوں کے لیے جاری رکھیں، یہ آپ بڑا عمل کر رہے ہیں، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آئیے اب اس شاعر سے۔ تو دوستو یہ تھا ضلع رامپور کے ٹانڈا میں ہوا ایک شاندار آل انڈیا نعتیہ مشاعرہ جو جشن شادی کے موقع پر حاجی مشرف صاحب نے آرگنائز کیا، وہ اس کے کنوینر تھے۔ دوستو شادی کے موقع پر مسلمان جو ہے ڈی جے بجا رہے ہیں، ناچ گانے کر رہے ہیں، لیکن ضلع رامپور کے ٹانڈا میں حاجی مشرف صاحب نے اپنے لڑکے کی شادی سے ایک روز قبل یہ شاندار آل انڈیا مشاعرہ آرگنائز کیا۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ یہ مشاعرے کا ایک ویڈیو نہیں ہے، بہت جلد یہ پورا مشاعرہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل وقت میڈیا پر دیکھ پائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286۔ پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے۔ میں شفیق خان وقت میڈیا کے لیے ٹانڈا ضلع رامپور سے۔